اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس صورت کا ذکر کر رہے ہیں، جس وظیفے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ انتہائی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کی مدد سے آپ چلتے پھرتے اس وظیفہ کو پڑھ کے آپ پھونک مار دیں، 21 بار پڑھ لیں اس وظیفہ کو، انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا، پھر جو فائدہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 21 بار پڑھنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، پورے ویڈیو سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس سورہ سے قبل جو سورت ہے اس میں 3 انعامات کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ الانشراح میں مزید 3 احسانات جتلائے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، یعنی سینہ کھول دینا اس میں پہلا احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے۔ اسی مفہوم کو قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الانعام آیت 1-5، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دینی حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے، اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 یا 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ شرح صدر سے شق صدر سے مراد کشادہ ہو جانا، یعنی اتنا بڑا کام اٹھانے کے باوجود بھی جو ہے اس کو آسان سمجھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو ہے تسلی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر، اس بابرکت عمل کے اندر برکت کی نوید سنائی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نیز ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر ٹیڑھی کر رکھی تھی، یا یہ کہ بار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک، اور نیز ہم نے اذان، دعا، تشہد میں آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ایک آیت مبارکہ اس کے اندر آئی کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب فقر و فاقہ پر اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ فراہی ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، یعنی جب آپ اکیلے ہو جائیے، فارغ ہو جائیے، مخلوق کو، خلقت کو دعوت دینے کے بعد، دین کی تبلیغ کوشش کرنے کے بعد جب فارغ وقت ہو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل، بہت زیادہ تفاصیل، بہت زیادہ فوائد ذکر کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار دیں تو اس سے آپ کو 5 بڑے فائدے ملنے والے ہیں۔ بیسیکلی یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان میں بیان کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ اپنے جو کمزور حافظہ ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے آپ کے دل کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر فقر و فاقہ، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کے اوپر کیا ہوا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر جو کام، جو عمل بھی شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عمل پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ موسٹ پاورفل تسبیح ہے، موسٹ پاورفل وظیفہ ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح کرنے سے بھی آپ اس کے اندر اپنے لیے فائدہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وظیفہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا دین اور دنیا کی نعمت کے لیے مفید ہے۔ مال و دولت میں اضافے کا ہونا، عزت میں اضافے کا ہونا، خاندان میں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہنا وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ اسرار الہی کا، اللہ کے خزانوں کا یہ ایک چابی ہے۔ اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے بھی بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ترجمے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پورے سورہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی ہوئی تھی،
اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت اختیار کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ کا یہ ترجمہ اسی چیز کی نوید ہے، اسی چیز کی دلیل ہے کہ اس سے ہمیں جو فائدہ ملنے والا ہے وہ ہے علم کا فائدہ، یعنی سینے کا کشادہ ہو جانا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی کا ہونا، یعنی مشکلات پریشانیاں آ جائیں تو بجائے گھبرانے کے اپنے آپ کو تسلی دینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یعنی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ درود مبارکہ کا پڑھنا۔ چوتھا یہ کہ نماز فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ ناظرین گرامی، اس سورہ کا وظیفہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، چاشت کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل نیتیں یا چاشت کی نماز میں 2 رکعت نماز چاشت نیتیں، اس نماز کے اندر بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ الانشراح اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الانشراح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کریں، درود مبارکہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ الانشراح پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ درود مبارکہ۔ جو عمل بھی، جو نیت بھی، جو حاجت بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ ذہن میں حاضر کریں، مستحضر کریں، دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا جو کام ہے وہ کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے اور 21 دن کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام بآسانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔